یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. یعنی شوہر کے مرنے کے بعد دور جاہلیت میں خاندان والے مال وراثت کی طرح عورت کو بھی اپنے قبضے میں رکھتے اور تقسیم کر دیتے، کسی کے بھی حوالے کر دیتے. تو اسلام نے اس سے روکا اور کہا کہ زبردستی تم اس کے ولی وارث مت بنو. عورت کا جب شوہر مر گیا تو عدت گزارنے کے بعد وہ جہاں چاہے جائے، جس سے چاہے پھر نکاح کر لے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. یعنی اگر آپس میں نبھ نہیں رہی اور طلاق دینے کا ارادہ ہے لیکن مہر کی ادائیگی کی وجہ سے رکاوٹ بن رہا ہے تو اس پر الزام لگا کے تم اس کو مت چھوڑو. اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر واقعی وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہو تو اس صورت میں پھر تم مہر نہ دو تو اور بات ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. یہ قرآن مجید کی ایک خوبصورت بہترین تعلیم ہے. مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرو، بہترین طریقے سے زندگی بسر کرو. اور اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند بھی کرو، عورت کی کوئی عادت اچھی نہیں لگتی، اس کی شکل و صورت نہیں اچھی لگتی، یا اس کی کچھ باتیں تمہیں بالکل پسند نہیں، تو بھی صبر سے کام لو. اس رشتے کو ختم کرنے کی مت سوچو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے. ہو سکتا ہے اس سے تمہیں بہت سکون ملے زندگی میں، اس سے تمہیں ایسی اولاد نصیب ہو جو تمہارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے. اس لیے صبر سے کام لو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر مال ہی کیوں نہیں دے رکھا، اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا. کیا تم بہتان لگا کے اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ یعنی عورت کو دیا ہوا مال، تحفے تحائف واپس لوگے؟ آخر تم اس سے کس طرح لوگے، کس منہ سے واپس لوگے، جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. یعنی انہوں نے تم سے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، اور نکاح ایک مضبوط پیمان وفا ہے، اور اس پہ بھروسہ کر کے ہی اس عورت نے اپنا آپ حوالے کیا. اب جب اس معاہدے کو توڑنے کا وقت آیا تو تم سارے احسانات بھولنے لگے ہو. اور پھر فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یعنی دور جاہلیت میں. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ حرکت ہے. اور یہاں سے اب محرمات کا ذکر ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں. نانی دادی بھی اسی حکم میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ ماں ہی کے. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اور پھر اسی طرح بیٹیوں کی بیٹیاں، نواسیاں وغیرہ. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، اور پھر ان بہنوں کی بیٹیاں وغیرہ. وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں. وخالاتکم، اور خالائیں. وبنات الاخی، اور بھتیجیاں. وبنات الاخت، اور بھانجیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی رضاعت کے رشتے. واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں. وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس. وربائبکم اللاتی، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، وہ جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی. فی حجورکم من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے. اللاتی دخلتم بہن، وہ بیویاں کہ جن سے تم نے نکاح کر لیا، جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور جسمانی تعلق نہ ہوا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں. الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی حقیقی بیٹے.
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اللہ نے یہ بھی حرام کیا کہ تم ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو. دور جاہلیت میں یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ ایک مرد دو سگی بہنوں سے شادی کر لیتا اور ان کے درمیان ایک طرح سے قطع رحمی کی صورت پیدا ہو جاتی. إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. اب دور جاہلیت کی یہ رسم ختم، اور ان تمام چیزوں میں بھی دراصل عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. محرمات کا یہ ذکر جو ہے اس میں بھی دراصل عورتوں کے حقوق کو ہی پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ انہیں ظلم و ستم سے بچایا جائے. ان اللہ کان غفور الرحیما، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہے، کوئی کمنٹ کرنا چاہیں یا کوئی آپ اپنے ریفلیکشنز دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم. سورۃ آل عمران کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 186، اس میں جو کہا گیا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے مالوں سے اور جانوں سے. تو اس کو پڑھ کے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں آزمائش آتی ہے اور اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈال رہے ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی خیال آتا ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اس آیت کو پڑھ کے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آزمائیں گے، لیکن آزمائش میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے جب بھی کبھی آزمائش آئے تو بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر دیکھیں یا لوگوں کو بلیم کریں، یا بعض اوقات لوگوں کے منہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شکوہ نکلے، اس سے زیادہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس وقت دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. جی بالکل، آغاز میں آپ اہل کتاب کا ذکر فرما رہی تھیں اور اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ. تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اسلام کا مزاج جو ہے وہ ریسرچ کا مزاج ہے، کہ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، پریویلنگ ٹرینڈز کچھ اور ہیں اور اصل بات کیا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رجوع کیا جائے اور اس کو کھول کر دیکھا جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے. دوسری چیز جو سورۃ آل عمران کے آخر میں آپ نے غور و فکر کے حوالے سے ذکر کیا کچھ لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام ایک بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، بلکہ اسلام آسمان و زمین کی کریشن یا یونیورس کے اوپر ریسرچ کرنے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کائنات صرف ایک ہی پوائنٹ آف ریفرنس کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ اس کائنات کا الہ ایک ہے جو انتہا سے زیادہ نالجبل ہے، جو انتہا سے زیادہ وائز ہے، اور جس نے یہ ساری کائنات کو ہمارے لیے بنائی ہے. سادہ میں نے جو یہ پارے میں ایک چیز محسوس کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی جہاں سے پارہ شروع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو واضح کیا ہے کہ انسان کی پوری زندگی آزمائش ہے. وہ خواہ اس کی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنے کی بات ہو، یا احد کے میدان میں اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات ہو، یا اپنے مال کی محبت سے رک جانے کی بات ہو، یا اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی بات ہو، یہ ساری آزمائش ہے. تو جو مومن ہوتا ہے نا تو وہ کام کر لیتا ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ بہانے بناتا ہے. تو یہ چیزیں اور اصل میں آزمائشیں آتی اس لیے ہیں تاکہ انسان کے ایمان کو پرکھا جائے، الگ ہو جائے مومن اور منافق. بالکل. تو یہ ہے آخرت میں تو ہوں گئی لیکن دنیا میں بھی پتہ چل جائے. مجھے تو پارے کے شروع میں جو نا چھوٹی سی یہ بات ہے، تو چھوٹی سی بات لیکن دل کو پکڑ لیا اس نے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو واقعی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم دیتے ہیں وہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے. تو ہم اس بات کو اگر بس اپنے اندر جذب کر لیں کہ ہم جہاں دنیا میں ناپسندیدہ چیزیں جو ہماری ہوتی ہیں، ہم کتنی ان سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے کپڑے پرانے ہیں، یہ ہماری چیزیں پرانی ہیں، چلو ادھر کر دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو. ہمیں یہ دیکھنا ہے، میرے تو دل کو پکڑ لی یہ بات کہ وہی ہمیں آخرت میں ملنا ہے. جب ہم دنیا میں اتنی ایکسیلنس پہ جاتے ہیں تو دنیا کی چیزوں پہ، تو ہم آخرت کے لیے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یعنی دنیا میں ہم اپنے لیے بہترین چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ جب آخرت کے لیے جمع کراتے ہیں تو گھٹیا چیزیں رکھتے ہیں. جی بالکل، یہ تو جس سوچ بدلنے کی بات ہے. بالکل. اگر انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ دراصل خود اسی کو ملنے والا ہے، تو کبھی بھی ایسا نہ کرے. مجھے اس بارے میں جس بات نے بہت زیادہ ٹچ کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور آیات کے بغیر ہدایت جو ہے نا ممکن نہیں. یعنی ایک پوری طرح سے قرآن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ لیتے ہیں اور کچھ کو نہیں. تو اس میں یہی ہے کہ
پورے قرآن کو ایک ساتھ ہی لینا ہے. تو ہدایت کا جو ہے نا بس ایک ہی چیز ہے ہدایت کے لیے، وہ ہے قرآن. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہمیں اور پوری دنیا کو، تو ہدایت وہی دے سکتا ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہو. جی تو اللہ سے بڑھ کر کون علم رکھتا ہے؟ تو اس لیے جو وہ ہمیں بتاتا ہے چاہے ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس میں سورۃ آل عمران میں آپ نے شہداء کا ذکر کیا کہ جنگ احد کے شہداء کا پرٹیکولرلی، کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شہید جو ہوا ہے وہ بہت تکلیف سے مرا ہے اور شاید اس کا حلیہ بھی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وہاں پہ وہ بہت خوش ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی جب ختم ہوتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی جو ایمان ہے یا اس کا جو تقوی ہے اس کے اعتبار سے اس کو وہاں پر درجات ملتے ہیں. تو بعض اوقات ہماری زندگی میں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بہت تکلیف سے یا بہت ظلم کے ساتھ مر جاتے ہیں اور دل بڑا دکھی رہتا ہے اس بات پر. تو یہ آیت ہمیں ایک طرح سے ایک حوصلہ اور ایک امید دیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا حال اگلی دنیا میں بہت اچھا ہوگا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن ہمیں بہترین سٹریس مینجمنٹ سکھاتا ہے. جی. اور جن چیزوں پر ہمیں دنیا میں جس نقصان پر جس تکلیف پر کوئی قرار نہیں آتا، جب آخرت کا کانسیپٹ واضح ہوتا ہے تو انسان بہت صبر اور حوصلے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله